اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج امت مسلمہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ کچھ لوگ مکہ مکرمہ کی بات کرتے ہیں اور کچھ مدینہ منورہ کی بات کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ کی ہے۔ قرآن کی آیاتوں کا نازل ہونا مکہ مکرمہ سے ہی چالو ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، وحی کے ذریعے سے وہ مکہ سے ہی چالو ہوا۔ غار حرا میں آپ کو پہلی وحی آئی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس راستے کی طرف اپنے رخ کو بدلا اور کس چیز کی دعوت دی، اور 13 سال جو آپ کو تکلیف دی گئی، صبح اور شام آپ کو قتل کرنے کی سازش کی جاتی تھی، آپ کے چچا کے پاس جا کر سمجھایا جاتا تھا، کہا جاتا تھا کہ آپ اپنے بھتیجے کو روکیے ورنہ ہم اسے قتل کر دیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال کلمے کی دعوت تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے دی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کی طرف آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ لا سے مراد نہیں کوئی الہ، الہ کے مطلب اللہ کے عبادت کے لائق، تو ساری چیزوں کو انکار کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ، اللہ کو ماننا، اللہ کی طرف اللہ کے بندوں کو بلانا، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مشقت اٹھائی، اور 13 سال تکلیفیں اٹھانے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اللہ نے اور حکم دیا کہ اب آپ اس شہر کو چھوڑ کر جائیے، اور مدینہ منورہ میں جا کر آپ نے وہاں پر اپنا قیام کیا۔ پھر وہاں سے آپ نے جہاد کیا۔ مقصد لڑنا نہیں تھا، مقصد تھا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ ایک تو ہے اذان، جو کامل دعوت ہے، اذان جو ہے وہ کامل دعوت ہے تمام انسانیت کے لیے، تو مؤذن اذان کے ذریعے سے بلاتا ہے، داعی چل پھر کر بلاتا ہے، اور مجاہد تلوار کے ذریعے سے بلاتے ہیں، یہ دعوت میں ہی شمار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جہاد کیا، جو جنگیں کی، وہ دعوت ہی تھی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ کے میدان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جو لوگ آپ سے معافی مانگ لے اور جو آپ سے صلح کرنے کے لیے آ جائے انہیں معاف کر دو۔ یہ ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ نے معافی اور صلح کی بات کی تو وہ ایمان کی طرف آئے۔ ان کی معافی یہی تھی کہ وہ ایمان کو مان لے اور توبہ کر لے۔ تو آج ہمارے معاشرے میں ہے معاملہ یہ کہ کچھ دنوں پہلے کا ایک واقعہ ہے، ایک صاحب نے فون کیا اور کہا کہ بہت ہو گیا، برداشت کے باہر ہو رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے اور ہمیں اب نکلنے کی ضرورت ہے، اور علماء لوگ سو رہے ہیں، علماء کو کچھ پتہ نہیں، علماء گمراہ ہو چکے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ کیسی باتیں ہیں؟ علماء حق کبھی گمراہ نہیں ہوتے۔ علماء حق دور اندیشی کے حساب سے فیصلے کرتے ہیں، اور وہ وقت آنے کے اوپر اللہ کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے بھی نکلتے ہیں۔ علماء حق کبھی نہیں گمراہ ہو سکتے۔ علماء حق کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو شان میں گستاخی ہو رہی ہے، ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے، ایسا کرنا چاہیے، ویسا کرنا چاہیے۔ تو ان ساتھی نے کہا ایک بات بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ زندگی گزار لی ہے مکہ مکرمہ کی، وہ تکلیف والی، کہ آپ نے دعوت کے میدان کو اختیار کیا۔ تو وہ کہنے لگے کہ حجت تمام ہو چکی ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، اب پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے ہمارے معاشرے کا حال کیسا ہے، ہمارے معاشرے کا حال کیسا ہے، کس طرف جا رہے ہیں ہم۔ ہمارے معاشرے کا حال، ایک مسلمان کو ہی پتہ نہیں ہے کہ دین کی دعوت دینا کتنا ضروری ہے۔ پہلے مکہ مکرمہ کی زندگی، پھر مدینہ منورہ کی زندگی، تو یہ ہمیں ہونا چاہیے پتہ۔
پھر جب ان سے اس ساتھی نے پوچھا کہ آپ ایک بات بتائیے، کیا آپ ہماری زندگیوں میں سنتیں ہیں؟ کیونکہ سنتوں کے بغیر ہم اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے اور کسی میدان میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی نبی کے طریقے میں رکھی ہے اور اسی طریقے میں کامیابی ہے۔ تو آج ہمارے معاشرے کا حال دیکھیے، لوگ اسلام کو غالب کرنے کی بات کرتے ہیں، تو اسلام غالب کرنے سے پہلے سب سے پہلے اپنے زندگی میں اسلام کو غالب کرنا پڑے گا۔ میرے اپنی زندگی میں جب میں اسلام کو غالب کرنے کی محنت کروں گا تو اس کے ذریعے سے